ٹھیک ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کی ہوسٹ انزا نثار اور ایک بڑے ہی امیزنگ گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں جن کا نام ہے غلام مصطفیٰ اور ان کا تعلق فیصل آباد سے ہے. یہ ٹیچر بھی ہیں اور پریزیڈنٹ ہیں مشل فاؤنڈیشن کے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں, ان کے بارے میں جانتے ہیں. تو السلام علیکم غلام مصطفیٰ صاحب. جی وعلیکم السلام مس حمزہ. سر کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی اللہ کا شکر ہے, میں ٹھیک ہوں بالکل. سر تھینک یو سو مچ, آپ نے جو ہے مجھے ٹائم دیا اپنے بزی شیڈول میں سے. تو فرسٹ آف آل میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ جو ہے اپنا کمپلیٹلی انٹروڈکشن کروائیے گا. غلام مصطفیٰ, جیسے کہ آپ نے بتایا, میرا نام ہے اور میں مشل فاؤنڈیشن رن کر رہا ہوں 2007 سے. اور مشل فاؤنڈیشن کے بینر میں ایک اسکول ہے, مشل اسکول سسٹم, جو مشل فاؤنڈیشن رن کرتی ہے, اس کو لے کے چل رہا ہوں ایز اے مینیجنگ ڈائریکٹر. اور ہم لوگ ریموٹ ایریاز جو ہیں ان میں کام کرتے ہیں, لائک جو فیصل آباد سے آپ کہہ لیں گے 26-7 کلومیٹر اوے ہوتے ہیں, جہاں پہ آپ کہہ لیں کہ ایجوکیشن کی جو فیسلٹیز ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہوتی ہیں جیسے کہ شہر میں جس طریقے سے مل رہی ہوتی ہیں, یعنی ریموٹ ایریاز فیصل آباد کے وہاں پہ. تو مشل فاؤنڈیشن بیسیکلی اس لیے سیٹ اپ اس کا کیا گیا تھا کہ ہم جو جیسے کہ بھٹے پہ جو پیرنٹس کام کرتے ہیں, ان کے بچے بھی, ان کی ایجوکیشن تھوڑی سی ریلیٹیولی ٹف ہو جاتی ہے, یا اس کے علاوہ آپ کہہ لیں کہ وہ پیرنٹس جو جن کی ارننگ کچھ زیادہ نہیں ہے تو وہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ ہی اپنے کام میں انوالو کر لیتے ہیں, تو ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ رہ جاتی ہے, وہ پراپرلی پڑھ نہیں پاتے. تو ہمارا بیسک یہ پرپس تھا کہ ان کو ایجوکیٹ کریں, ان کو پیرنٹس کو جو بیسک ایجوکیشن ہے اس کا ان کو بھی بتائیں اور ان کو لے کے چلیں ساتھ. پھر مدرس کی کیپیسٹی بلڈنگ, ٹیچرز کی ٹریننگز, اور اس کے علاوہ جو بچیاں جیسے کہ میٹرک سے آپ کو پتا 2-2.5-3 مہینے کے لیے فری ہوتی ہیں, یا 8th میں, تو ان کے لیے پھر ہم نے آپ کہہ لیں کہ سلائی وغیرہ کی ٹریننگ, اور اس کے علاوہ باقی لائف سکلز اور کڑھائی وغیرہ کی ورکشاپس وغیرہ 2007 سے ہم لوگ جیسے جیسے ہمیں جس پروجیکٹ کو بیچ میں اسپیس ملتی ہے ہم وہ والی چیزیں انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں. تو یہ تو ہے مشل فاؤنڈیشن کا, آپ کہہ لیں کہ ویمن امپاورمنٹ پلس جو ہے وہ فارمل ایجوکیشن, اس کے بعد پیرنٹس کی کیپیسٹی بلڈنگ اور ٹیچر ٹریننگز. ان فیلڈز میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں تاکہ لڑکیاں یا فیمیل جو ہیں ان کی ارننگ خود سے بھی اسٹارٹ ہو سکے, تاکہ وہ زیادہ تر ڈپینڈنٹ نہ رہیں گھر میں اگر ان کے سورس آف ارننگ جو ہے وہ کم ہوں. تو یہ مشل فاؤنڈیشن کا سیٹ اپ تھا. اس کے علاوہ میں نے او لیولز اور اے لیولز کو پڑھاتا ہوں, بزنس کا سبجیکٹ ہے, اور وہ میں نے وہ بھی تقریباً 2007 سے ہی آپ کہہ لیں گے ڈائریکٹ اسکولز میں, اور اس سے پہلے جو ہے وہ ایز ٹیوشن جو وہ لے کے چل رہا تھا میں. اور ابھی بھی وہ ایک سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے, لیکن اسکولز کو جو ہے او اے لیولز کے وہ ابھی کنٹینیو نہیں میں نے کیا, وہ اپنے سیٹ اپ کے لیے اس کو ذرا تھوڑا سا ٹائم دے کے تو اس کو لے کے آ جاؤں کہ جب وہ خود اپنے ایکسپینسز کو دیکھ لے تو تب پھر دوبارہ سے کسی چیز کو شروع کر دے. تو اس کے علاوہ جو ہے یہ جو اصل پرپز ہے ابھی یہ انٹرویو اسکولز یا ان چیزوں کو لے کے رن کرنے کا, جیسے کہ آپ کو پتا ہے, وہ بیسیکلی پرپز یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا نیٹ ورک کریٹ ہو یا ایک ایسے نیٹ ورک کا حصہ بنا جائے جو لوگوں کو اس طرح سے کنیکٹ کرتا ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے کی سکلز کا احساس ہوتا ہے, تاکہ وہ مل کے کچھ بھی ایک ایسی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ٹیم کریٹ کر سکیں جس کے اندر ڈفرینٹ سکلز کے لوگ ہوں. اور میں انشاءاللہ جو ہے وہ بہت جلدی ایک ایسی ٹیم بھی انٹروڈیوس کرواؤں گا جو مشل فاؤنڈیشن کے جو 3-4 ایسے آپ کہہ لیں کہ پروجیکٹس ہیں جن کے اوپر پلاننگ ہو رہی ہے, تاکہ وہ اس میں اپنی اسکل اور اپنی چیزیں جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا سکیں لوگوں کو. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں بڑی حد تک کامیابی ایسے ہو رہی ہے کہ ریحان اللہ والا صاحب کے ساتھ جتنے لوگ بھی اٹیچڈ ہیں وہ ان کی سب سے جو پرومیننٹ فیچر ہے ان کا وہ یہ ہے کہ وہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں, اور وہ ایک دوسرے کے لیے کام کرنا جانتے ہیں, ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں,
اور ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور کہیں پہ بھی کوئی اٹک جائے تو اس کو ان کی کوشش ہوتی ہے کو ساتھ لے کے چلیں. اور میرے خیال سے سب سے پہلی ویلفیئر تو یہی ہوتی ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں چیریٹی بگینز ایٹ ہوم، تو اسی طریقے سے اگر اس ٹیم کے اندر ایسے لوگ ہوں گے جو سب سے پہلے ان لوگوں کو ہی اسسٹ کریں گے، ان کو پروموٹ کریں گے، ان کو آگے لے کے چلیں گے جو ان کے ساتھ ہیں، سو دیٹ کہ وہ زیادہ پروڈکٹیو ہو جائیں، لوگوں کے لیے زیادہ کارآمد ہوں، تو یہ بڑی زبردست بات ہے. تو میرے خیال سے بڑا آئیڈیل جو ہے وہ اس سینس میں کہ اگر کوئی بھی، جیسے آپ اگر کوئی کسی بھی سوشل ورک میں کہیں پہ ایسے کچھ بھی کام کرنا چاہ رہی ہیں تو یقیناً آپ کی سراؤنڈنگ میں بھی بہت سارے ایسے ڈیڈیکیٹڈ لوگ، لڑکے لڑکیاں، زیادہ ایج کے لوگ، کم ایج کے، سارے آپ کو اپنی سکلز کے ساتھ اویلیبل ہوں گے. اور موسٹ آف دیم یو وونٹ فیل کہ وہ لالچی ہیں یا وہ کچھ، ان کو صرف یہ ہے کہ اگر ان کی لائف میں کوئی آبجیکٹو ہے تو وہ ان کے ساتھ چلے مل کے. اور میرے خیال سے یہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ کر کے تو بہت اچھی طرح چل رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی مشل کے پلیٹ فارم کے نیچے جو پروجیکٹس بھی انشاءاللہ لے کے آ رہا ہوں میں، تو وہ مجھے یہاں پہ بڑی پازیٹیو رسپانس اس سینس میں ملے گا کہ یہاں پہ سب لوگ سوسائٹی کے لیے، اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ آرام سے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. یہ نہیں کہ صبح کام پہ گیا، پھر واپس آ گیا، سو گیا، پھر چلے گا، آ گیا، سو گیا. ایسا سین نہیں ہے. اپنی ارننگ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ لوگوں نے اپنی سوشل ورک کی جو ایکٹیویٹیز کو آپ کہہ لیں کہ کنٹینیو کیا ہوا ہے. تو یہ بڑی زبردست بات ہے. تو میں کہتا ہوں کہ مشل کا پلیٹ فارم انشاءاللہ انکلوڈنگ ریحان اللہ والا صاحب کا یہ جو ڈیجیٹل لٹریسی اسکول ہے جس کا میں نے سٹارٹ لیا ہے، اور انکلوڈنگ یہ جو مشل فاؤنڈیشن ہے، وہ انشاءاللہ آپ کہہ لیں کہ کلیکٹیولی ایسے ساتھ چلیں گے کہ کوئی سفر نہیں کرے گا ایک دوسرے کی وجہ سے، بلکہ دونوں ہی گرو ہوں گے. یہ میرا خیال ہے. جی مس. بالکل سر، آپ نے جو ہے بڑی تفصیل سے جو ہے وہ اپنا انٹروڈکشن کروایا اور مشل فاؤنڈیشن کے بارے میں ہمیں بتایا. تو اسی کے ساتھ آپ نے ڈیجیٹل لٹریسی اسکول کا بھی ذکر کیا، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ڈیجیٹل لٹریسی اسکول کیا ہے، اس کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیے گا. مس انزر، ڈیجیٹل لٹریسی اسکول ریحان اللہ والا صاحب جو ہیں، ان کے دماغ کی، ان کے ایکسپیرینس کی، ان کے ایکسپیریمنٹس کی جو آپ کہہ لیں، یا جو ان کے جو پوری دنیا میں کانٹیکٹس ہیں، وہاں سے ایکسٹریکٹ کیا ہوا ایک پروجیکٹ ہے. اور ان کا پیچھے آبجیکٹو یہی ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کی جو ارننگ ہے وہ ایک لوور لیول سے اوپر والے لیول پہ چلی جائے. اور اس کے لیے جو انہوں نے بیچ میں ٹول، جو میتھڈ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور جس کو لے کے چل رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ڈیجیٹل لٹریٹ کریں. ڈیجیٹلی لٹریٹ کرنے سے ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سیل فون جو کہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور جس کے لیے آپ ہر وقت لوگوں کی ویڈیوز یوٹیوب پہ ادھر ادھر آپ دیکھتے ہیں اور اسکرول کر کے ٹائم ضائع کرتے ہیں، اور آپ پراپرلی اس کو پروڈکٹیو نہیں کر پاتے ہیں ٹائم کو، تو اسی اسکرولنگ سے آپ کو پازیٹیو نتیجہ نکال سکیں. جیسے کہ بہت ساری ویب سائٹس ہیں جن کے اوپر آپ اپنی چھوٹے چھوٹے کام جو آپ کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں، اگر وہی کر کے آپ وہاں پہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں ایک مناسب سی پرائس لگا کے، تو وہ جس دنیا کے جس حصے میں بھی، جہاں پہ بھی ان کی کسی کو ضرورت ہوگی تو وہ یقیناً آپ سے پرچیز کریں گے. بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں، ایپس ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیجیٹلی لٹریٹ کرنے سے آپ ان ویب سائٹس کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھ جائیں گے. اور اگر آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں، ایون کہ اگر آپ آرٹ اینڈ کرافٹ کی کوئی چیز بنا سکتے ہیں، اگر آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے اور اگر کسی کو ضرورت ہے اس کی، تو وہ آپ سے کانٹیکٹ کرے گا، اور اگر آپ نے پرائس مناسب رکھی ہوئی ہے تو وہ یقیناً آپ سے پرچیز بھی کرے گا. اور میں کہتا ہوں کہ ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی اسکل ہوتی ہے، اور ایسی اسکل ضرور ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ دوسروں سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، یا آپ کہہ لیں کہ پرومیننٹ ہے، یونیک ہے ان دیٹ سینس. تو میں کہتا ہوں کہ وہ پھر یہاں پہ وہ کر سکے گا. تو یہ جس میں بچے بھی آ سکتے ہیں، کسی بھی ایج کے لوگ آ سکتے ہیں. جیسے جیسے لوگوں کی ایج بڑھتی ہے اور جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کام کے نہیں رہے آفٹر ریٹائرمنٹ، یا گھر میں بوڑھے ہو گئے ہیں، بیٹھ گئے ہیں، لیکن سیل فون کسی طرح سے ان کے پاس اویلیبل ہے، ان کے پاس یا ان کے بچوں کے پاس
تو میرے خیال سے جو جتنا زیادہ ایج گزار جاتا ہے تو اس کے پاس اتنا زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو کسی بھی ایج کے لوگ جب اس میں آئیں گے تو اگر کوئی مثلاً جس نے 25 ایئرز 30 40 ایئرز گزارے ہیں کسی ایک خاص فیلڈ میں تو اس کے پاس کچھ اسکلز آ گئی ہیں. وہ ہیومن ہینڈلنگ کی اسکل ہو سکتی ہے, وہ کمیونیکیشن کی اسکل ہو سکتی ہے, وہ یا کوئی خاص قسم کی اسکل ہے. تو اسے وہ اس کو تھوڑا سا محنت کر کے وہ اس کو بہتر طریقے سے پیش کر کے تو وہ اسے ارننگ کر سکتا ہے. چونکہ جو ویب سائٹس یہاں پہ یا جو ایپس ڈیجیٹل لٹریسی اسکول کے ذریعے سے دکھائی سنائی یا ان کی ٹریننگ دی جاتی ہے, ان کے اوپر ہر طرح کی آپ چیزیں وہ اپلوڈ کر سکتی ہیں. تو میں تو اکثر لوگوں کو یہی چیز ابھی بھی بتاتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہے اور آپ ہر وقت اپنی سیلفیز لے رہے ہیں یا دائیں بائیں سے جو ایونٹ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ریپرزینٹیبل ہے, آپ اس کی تصویریں کھینچی جا رہے ہیں وداؤٹ اینی آبجیکٹو. تو اگر آپ اسی فون کو اچھے طریقے سے یوز کرتے ہیں, اگر آپ کوئی مطلب سینک بیوٹی آپ کو نظر آ جاتی ہے, اللہ میاں نے جیسے جو ہے ہر طرف انسانوں کے لیے یہ چیزیں بنائی ہیں, آپ سورج کو دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے, وہ طلوع ہوتے ہوئے یا غروب ہوتے ہوئے یا آسمان پہ کچھ آپ دیکھتے ہیں, اس کی تصویر اگر آپ کھینچ لیتے ہیں اور کھینچنے کے بعد بہت ساری ویب سائٹس ہیں وہاں پہ آپ ان کی مناسب سی پرائس رکھ کے اگر آپ اسے سیل کر دیتے ہیں اور وہ ابھی نہ نکلے, تھوڑے دنوں بعد چلے جائے, تو جس کو وہ سین پسند آ جائے گا تو یقیناً وہ اس کو تصویر کو اس کے پراپر ریزولوشنز کے ساتھ لینے کے لیے ریڈی ہوگا. اس کے علاوہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے جیسے کہ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہوں, آپ نے ہاتھوں پر کیا ہے اس کی تصویر کھینچ دیں, آپ جو ہے وہ ہیومن جو فٹ ہے اس کی تصویر کھینچ دیں. تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی بندے کو, کسی انسان کو اس کی تصویر کی ضرورت پڑے گی. جیسے فار ایگزامپل کہ آج کل میں ایک بک جو ہے وہ کمپلیٹ کر رہا ہوں کینوا پہ, تو مجھے وہاں پہ بہت ساری تصویروں کی ضرورت ہے, اور گوگل کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ جو رائلٹی فری جو امیجز ہیں وہ نہیں ہیں. تو جن ویب سائٹس کے اوپر موجود ہیں ان ویب سائٹس کے اوپر جب آپ سرچ کرتے ہیں اسپیسیفکلی تو تب وہ چیز آپ کو نہیں ملتی, پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ بھی ان امیجز کی یہاں پہ کمی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کوئی نہ کوئی بک کسی نہ کسی اینگل سے لکھ رہے ہیں, اور اگر آپ وہ چیز دیکھ لیں گوگل پہ سرچ کر لیں اور وہ کی ورڈز وغیرہ سے, تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون سا کی ورڈ کتنی بار اسٹرائک ہوا ہے, اور اس کا مطلب ہے اس سے ریلیونٹ مٹیریل اگر کریٹ کیا جائے گا تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ نکل جائے گا, مطلب ویل آؤٹ ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے. تو پوری دنیا جب یہ چیزیں بیچ رہی ہے, بنا رہی ہے, تو پاکستان کو بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے. تو ڈیجیٹل لٹریسی اسکول ریحان اللہ والا صاحب کا جو ہے وہ بڑا ایک یونیک اور پریکٹیکیبل آئیڈیا ہے, جو میں کہتا ہوں کہ چاہے اس میں لوگ کم آئیں یا زیادہ آئیں, جتنے آئیں گے جب وہ ٹوٹلی اویئر ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ان کو مزید اس کا بینیفٹ ہوگا. اور ایک جو یہاں کی پروجیکٹ مینیجر ہیں اس ڈیجیٹل لٹریسی اسکول کی, مس رابعہ جو ہیں, وہ ان سے کسی نے کوشچن کیا کہ بھئی سیل فون تو ہم بھی یوز کر لیتے ہیں, یہ کون سا آپ کوئی انوکھا کام سکھا رہے ہیں کہ سیل فون کی جو ایپس ہیں وہ یوز کرنا, یہ تو کوئی چیز نہیں ہے. تو انہوں نے بڑے مزے کا جو ہے وہ آنسر کیا, انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, اگر آپ یہ سیل فون یوز کرتے ہیں اور آپ کو اچھی طرح سے یوز کرنا آتا ہے چلیں اس کے ذریعے مجھے کما کے دکھائیں. پھر آپ کیا آپ کا سیل فون جو آپ نے 30 40 50 1 لاکھ کا لیا ہوا ہے کسی طریقے سے بھی, تو کیا وہ فون آپ کو کچھ ارن کر کے دے رہا ہے؟ اگر آپ کا فون آپ کو ارن کر کے نہیں دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ فون یوز کرنا نہیں آ رہا. تو ہم آپ کو سکھائیں گے کہ آپ کس طریقے سے اپنے فون کو پروڈکٹیولی یوز کرتے ہوئے اپنی ارننگ کو بوسٹ اپ کر سکتے ہیں, بڑھا سکتے ہیں. تو ڈیجیٹل لٹریسی اسکول ہر طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ چاہے لوگوں کے بھی فوراً سمجھ میں آئے یا نہ آئے, ایک بہت زبردست چیز ہے, اور جو انشاءاللہ جو ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم مزید گرو کرے گا اور بہتر ہوگا. صحیح. تو سر میں تھوڑا سا لائف جرنی پہ آپ کی بات کرنا چاہوں گی کہ آپ کا جو ہے ٹیچنگ کا ایکسپیرینس, کب آپ نے ٹیچنگ جو ہے وہ اسٹارٹ کی, کتنے سال ہو گئے ہیں ٹیچنگ کرتے ہوئے آپ کو, اور یہ کیسا آپ کا جو ہے وہ ایکسپیرینس جا رہا ہے؟ سمجھا یہ ٹیچنگ میں نے خود 7th کلاس میں جب تھا تب سے میں نے ویسے شروع کی ہوئی ہے,
تو جو KG 1 2 3 4 کے بچے ہوتے تھے تو ان کو میں ٹیچ کر دیتا تھا. پھر میٹرک میں گیا تو تب پھر بچوں کو پڑھا رہا تھا. تو اس وقت سے یہ جو ہے وہ جرنی اسٹارٹ ہے، اور اس کے بعد ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ چل رہا ہے. ٹیچنگ میں جو میری آبجیکٹو جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ پڑھا تو دیتے ہی ہیں بچے کو، اس نے پڑھ بھی جانا ہوتا ہے. اب ٹیچنگ کے ساتھ بچے کو جو باقی لائف سکلز یا ان کو جو موٹیویٹ کرتے ہیں یا ان کے اندر جو ہڈن ان کی کوالٹیز ہیں جو وہ خود نہیں دیکھ پا رہے ہوتے ہیں، ایک ایز اے ٹیچر آپ اس کے مینٹل شارپنیس کو، اس کی جو بھی اس کے اندر کوالٹی ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ اس کو بتایا جائے بچے کو کہ آپ کے اندر یہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے یا دوسروں سے بہتر ہے. تو باقی اس طریقے سے موٹیویٹ کرتے ہوئے جب میں نے شروع سے ہی بچوں کو ٹریٹ کیا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو ایکسپیرینس ہے یا یہ جو ایکسپیریمنٹ ہے ٹیچنگ والا، یہ جو پروفیشن ہے یہ میرے لیے بہت فائدہ مند اور بہت بہتر ہے اور رہا ہے اور ابھی بھی ہے. تو ٹیچنگ کا ایسے ہے کہ میں نے جیسے بتایا کہ 7th کلاس سے میں نے شروع کر دیا تھا وہ برائٹ وے اکیڈمی کے نام سے. تو ان بچوں سے میں کچھ لیتا تو نہیں تھا کیونکہ وہ بچے ایسی لوکیلٹی سے تھے جو پے نہیں کر سکتے تھے. تو اس لیے میں نے ان کو پھر جیسے بھی ہے ان کو اکٹھے رکھا، اور پھر اللہ کا شکر ہے ان میں سے بہت سارے بچے جو ہیں وہ اب بڑی اچھی جگہوں پہ موجود ہیں اور اپنے آپ کو، اپنی فیملیز کو پراپر طریقے سے لے کے اپنی ارننگ کے ذریعے سے چل رہے ہیں فائنینشلی. صحیح. تو سر آپ کے لحاظ سے جو ہے وہ ایک بہترین ٹیچر کی جو ہے وہ کیا کوالٹیز ہوتی ہیں یا ان میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ بہترین ٹیچر کی کوالٹیز میرے نزدیک یہ ہے کہ ٹیچر بچے کو سمجھے اور اس کو وہ چیزیں ڈلیور کرنے کی کوشش کرے جو اس کو چاہیے. اور اس کو ہوتا یہ ہے نارملی کہ جب ہم میٹرک میں ایف اے وغیرہ میں ہوتے ہیں تو اکثر یہ کویشچن کوئی بھی بچہ پراپر نہیں دے پاتا جب اسے کہتے ہیں کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے. تو ہمارا بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ کنفیوزڈ ہے. اسٹوڈنٹ جو ہے یہ ریشو ہمارے صرف میٹرک اسکیم کے لوگوں کی نہیں ہے، ایون او لیول کے جو بچے ہیں وہ بھی جب او لیول اے لیول کر لیتے ہیں تو ان میں سے بہت سارے بچوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اب انہوں نے کیا کرنا ہے یا ان کو کیا کرنا چاہیے. تو اس طریقے سے ان کو اگر آپ جیسے میں نے بتایا کہ ڈسکشنز کے ذریعے سے جب آپ ان کو ٹیچ کر رہے ہیں یا جب ان کو ساتھ ساتھ اگر آپ ان کو بتاتے رہیں کہ وہ کس میں بہتر ہیں، کیا اچھا کرتے ہیں، تو ان کو اپنا جو اپنے لیے پروفیشن چوز کرنا ہوتا ہے اس میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچے کو آپ جو بھی اس کی اچھی کوالٹیز ہیں اس کو بتاتے رہیں اور اس کی تعریف بھی کریں اچھی چیزوں کی، اور اس کو احساس دلائیں کہ اس کے اندر سم تھنگ ڈفرینٹ موجود ہے جو کہ باقی لوگوں میں ہو سکتا ہے کہ اس لیول کا نہ ہو. تو یہی چیز ہے میرے حساب سے. بیسٹ ٹیچر میں اسی کو ہی کیونکہ ٹیچنگ جیسے میں نے بتایا کہ پڑھائی میں ہماری پوری لائف میں ہماری ایجوکیشن کا میرے خیال سے 40% سے زیادہ پارٹ نہیں ہوتا، چاہے کوئی جتنا بھی لائق ہے پڑھائی میں جتنا بھی زیادہ ہے. باقی جو دوسری سکلز ہیں یقیناً ان کا بہت زیادہ ایک رول ہے، اور وہ رول تب پتہ چلتا ہے جب آپ اپنی لائف میں جب دیکھتے ہیں کہ بھی جو بہت لائق بچے تھے وہ کہاں پہ ہیں، اور وہ جو میڈیوکر سے بچے تھے جو باقی ایکٹیویٹیز میں بھی پارٹ لیتے تھے، اپنا حصہ اس میں مطلب کہ وہ ایکٹیویٹیز میں آتے تھے، تو اب وہ بچے کہاں پہ ہیں. تو جو بہت زیادہ اچھے تھے پڑھنے میں وہ ان میں سے بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے کہیں جاب لے کے بیٹھ گئے ہیں اور بس اپنی اسموتھلی لائف لے کے چل رہے ہیں اور ایک خاص جو ہے نا وہ انکم کے ساتھ. لیکن وہ لوگ جنہوں نے مطلب جن کی جو سوشل سکلز زیادہ بہتر تھیں اور پڑھائی میں انہوں نے پڑھائی کو اتنا ہی رکھا جتنی ہونی چاہیے تھی، آپ ان کو ہیومن ہینڈلنگ میں، باقی چیزوں میں، ایون پالیٹکس میں، بزنسز میں، اور جو ایسے پروفیشن ہیں جن کے ساتھ انکم بھی بہت جڑی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ رسپیکٹ بھی جڑی ہوئی ہے، اسٹیٹس بھی ہے، وہ ان میں آپ کو آگے نظر آئیں گے. اور ہوتا ہی یہ ہے اگر کوئی اپنے آپ کو پراپرلی ایکسپریس کر پاتا ہے اور لوگوں کو بھی سمجھ پاتا ہے، جتنا کوئی ایموشنلی جتنا انٹیلیجنٹ ہے تو وہ اتنا ہی زیادہ میں سمجھتا ہوں لائف میں. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اچھی جاب لے لی ہے تو سکسیزفل رہ گئے ہو تو یا کچھ ایسی چیزیں. اگر کوئی اپنے رول سے لائف میں سیٹسفائیڈ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی سکسیس ہے، کیونکہ لائف میں
کنٹینٹڈ رہنا اور سیٹسفائڈ رہنا اپنے رول سے، یہ بڑی بات ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ بہت کمانے والے بہت بڑے سائنٹسٹ جو ہیں، آپ ان کو انٹرنلی ڈسٹرب دیکھیں گے کہ وہ جب اپنی بات کرتے ہیں تو وہ ان لوگوں کو آئیڈیلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جنہوں نے لائف کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھا اور پڑھائی کو ادھر ہی رکھا جہاں پہ اس کو رکھنا چاہیے تھا۔ تو یہ چیز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیچر ہے وہ اس کو چاہیے کہ بچے کو اس کی ادر دین جو ایجوکیشن سے ریلیونٹ کوالٹیز ہیں وہ بھی بتائے، تاکہ اس کی سوشل سکلز، آپ نوٹس کریں، آپ بھی پڑھی ہیں، جیسے میں نے آپ کا لاسٹ انٹرویو کیا تھا تو آپ نے مجھے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بتائیں، تو بہت آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے اس اینگل پہ اس لیول پہ جا کے مجھے وہ چیزیں بتائیں۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو جیسے ہی وہ میٹرک میں ہوں چاہے جہاں پہ بھی ہوں، ان کو بالکل نہیں پتا ہوتا کہ جو کدھر انہوں نے جانا ہے اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، دے آر ناٹ کلیئر کہ ان کو کیا کرنا چاہیے۔ وہ پوچھتے ہی پھرتے ہیں بیچارے، کبھی کس سے کبھی کس سے کبھی کس سے، کبھی اپنے پیرنٹس سے مشورے لیتے ہیں جن کا اس اینگل سے ایکسپیرینس نہیں ہوتا، کبھی اپنے فرینڈس کے پیرنٹس کے پاس، یا کبھی کسی ٹیچر سے مشورہ لے رہے ہوتے ہیں، تو پھر بس جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ وہ اب ان کو وہ کر لینا چاہیے، وہ وہاں پہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، تو بعد میں کہیں 20-25 سال بعد جا کے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ تو اس کا پیشن ہی نہیں تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ پیشن کا مطلب مس حمزہ میں بھی لوگ یہ بھی لیتے ہیں کہ جس کا آپ کو بہت زیادہ شوق ہے نا وہ کام کرو۔ اب شوق تو ہمیں کسی ایسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے جو کام ہم بہت اچھی طرح سے نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں وہ شوق ہے۔ اب شوق ہونے کی وجہ بہت ساری ہو سکتی ہیں، آپ نے ٹیچر کو دیکھا کیسے ایسے پڑھاتا ہے، آپ نے اپنے پیرنٹس کو دیکھا وہ ایسے کام کرتے ہیں، آپ نے اپنے فرینڈس کو دیکھا کہ وہ کیسے لے کے چل رہے ہیں، تو شوق تو وہاں سے کہیں جیسے بھی نکل آئے گا۔ تو پیشن جو ہے وہ سم تھنگ ڈفرینٹ ان دیٹ سینس کہ آپ جب وہ کام کرتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں تو آپ ان سے وہی کام زیادہ اسمارٹلی، زیادہ افیکٹولی اور ایفیشینٹلی کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ آپ کو کتنے اچھے طریقے سے کر گئے ہیں۔ تو وہ ایک ایسا فیلڈ ہے جس میں آپ نے آگے جانا ہے، اور آپ کو چاہیے کہ آپ اسی کے اندر محنت کریں، کیونکہ اس میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، کیونکہ آپ کا دماغ اس کام کے پیرلل ہو چکا ہوا ہے، وہ سمجھ گیا ہوا ہے کہ وہ اس کام کو بہت اچھے طریقے سے لے کے چل سکتا ہے۔ تو میرے خیال سے یہ ایک سمپل سا فارمولا ہے کہ آپ جیسے ہم اردو پڑھتے ہیں، انگلش پڑھتے ہیں، میتھس پڑھتے ہیں، کچھ بھی پڑھتے ہیں، تو کسی سبجیکٹ کو پڑھتے ہوئے ہمیں ٹائم کا بھی نہیں پتہ چلتا اور ہم اس میں بہت ایزیلی کرتے ہیں۔ تو وہ چاہے جتنا بھی سبجیکٹ کسی کو پسند ہے یا نہیں ہے، وہ سبجیکٹ اس کی مارکیٹ میں اس وقت ڈیمانڈ ہے یا نہیں ہے اس لیول کی، آپ کو وہی کرنا چاہیے، وہی آپ کا پیشن ہے حقیقت میں۔ اب آپ پوچھیں یقیناً کہ وہ ایسے کیوں ہے، تو وہ مثلاً حقیقت میں اس لیے ہے کہ اللہ میاں نے آپ کے ٹیمپرامنٹ کو اور اس سبجیکٹ کو پیرالل کیا ہوا ہے، دماغ آپ کو اللہ میاں نے ایسا دیا ہے، تو اس میں جب آپ تھوڑی محنت کریں گے تو آپ کو زیادہ آؤٹ پٹ ملے گی، تو پھر آپ کے جیسے لوگ اس فیلڈ میں بہت کم ہوں گے، تو آپ اس میں ایکسیلنس بھی ایزیلی لے لیں گے۔ جیسے اگر کسی کا اردو کا سبجیکٹ بہت اچھا ہے، وہ اس کو شعر بھی بڑی اچھی طرح یاد ہو جاتے ہیں، وہ شعر بنا بھی لیتی ہے، شعر بنا لیتا ہے، اور اس کو شاعر جو ہیں اس کی نئی نئی جو اس نے پڑھی ہوتی ہے شاعری، اس کو نئی نئی اس کی تشریحیں بھی ہر وقت ڈفرینٹ ذہن میں آتی ہیں۔ اٹ مینس کہ وہ شخص اردو کے سبجیکٹ کے ٹیمپرامنٹ کے پیرالل ہے مینٹلی، تو وہ اس کا پیشن ہے۔ اب باقی لوگ جو ہیں وہ بہت محنت کریں گی تو پھر ان کو شعر یاد ہوں گے، شاعروں کے نام یاد ہوں گے، تو اس کو خود بخود ہوئی جا رہے ہیں، وہ شعر بھی بناتا ہے، تشریحیں بھی سمجھ میں جلدی آ جاتی ہیں، سارے معاملات اس کے بڑے اچھی طرح ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کے اندر وہ جب محنت کرے گا تو وہ لیجنڈ بن جائے گا، کوئی اور اس کے برابر کا آئے گا ہی نہیں اس کے مقابلے میں۔ تو اس لیے ہمیں ایم اے اردو، ایم اے انگلش، ایم اے کچھ بھی، یا ماسٹرز یا ایم فل پی ایچ ڈی، اس سبجیکٹ میں جس میں ہم میڈیوکر ہیں وہ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم وہ والا کریں جس میں ہم بہت بہتر ہیں اور جس کے ہم پیرالل ہیں۔ جی، تھینک یو سو مچ سر، آپ نے جو ہے کافی میرے خیال ڈیٹیل سے سے میں نے جو بہت باتیں کی۔ ہے کافی ڈیٹیل سے جو ہے وہ بتایا اس کے بارے میں، تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ جو ہے ہمیں لاسٹ پہ کوئی میسج دینا چاہیں گے پلیز۔ لاسٹ پہ میسج یہی ہے مس کے محنت کریں، سب لوگ، میں بھی کر رہا ہوں، جو جس میں جہاں پہ اس کو
لگتا ہے کہ وہ اچھی محنت کر کے آگے نکل جائے گا اور باقی بھی لوگ اس سے اس کی محنت کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ اکیلے کامیاب ہیں تو حقیقت میں آپ کامیاب نہیں ہیں. کامیابی یہی ہے کہ اگر آپ چل رہے ہیں تو کوئی آپ کے ساتھ ہے، تو وہ بھی اگر آپ کے ساتھ سکسیسفل رہ کے چل رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اکیلے رہ کے زیادہ کامیاب ہیں تو میرے خیال سے پھر آپ کامیاب نہیں ہیں، آپ خود غرض ہیں. اور آپ کو جو ہے وہ دنیا میں پھر سب اکیلے ہی بھیجنا چاہیے تھا. المیہ بھی چاہیے تھا کہ کسی اور کو دنیا میں نہ بناتا. تو مطلب یہ ہے کہ اگر لوگوں میں ہیں تو لوگوں کے ساتھ چلیں، ان کی سکسیس کا اور ان کا بھی خیال رکھتے ہوئے، اور مطلب اپنی جو ہے وہ سیلفش نہ ہو ان شارٹر. تھینک یو. جی سر، ونس اگین تھینک یو سو مچ. آپ نے بڑی ڈیٹیل سے جو ہے ہمیں ہر چیز بتائی، اپنا ٹیچنگ ایکسپیرینس ہم سے شیئر کیا، اپنے مشل فاؤنڈیشن کے بارے میں بتایا. ونس اگین تھینک یو سو مچ. اور آپ نے جو ہے بزی روٹین میں سے ٹائم دیا. اس کے ساتھ ہی جو ہے میں آپ کا دوبارہ سے شکریہ ادا کرتی ہوں، اور دیکھنے اور سننے والوں کا بھی. اور دوبارہ سے حاضر ہوں گے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.